بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک اہم وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو واقعات بعض دفعہ خوشی کا سبب بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جو سخت پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ بندہ سخت مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی صورت پیش آتی ہے کہ بندہ ایسی چیز میں پھنستا ہے کہ اس کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات ایسا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کا بھی جان کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی اس پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر جو آئی ہے، اس کے اندر اس کی جان بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور کوئی بندہ ادھر ادھر اس کو مدد کے لیے بھی نظر نہ آ رہا ہو، بندہ مشکل کے اندر ہو، اس وقت کا ایک اہم وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کسی سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور انہوں نے ایک خچر کرائے پر لینے کا ارادہ کیا اور ایک بندے سے بات کی۔ اس بندے نے کہا، جس کا خچر تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کو خچر تو دیتا ہوں کرائے پر، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کے اوپر چلوں گا، اکیلا میں آپ کو خچر نہیں دے سکتا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ اب یہ چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے کے اندر ایک ویرانی سی جگہ آ گئی، جنگل نما جگہ آ گئی۔ تو یہ شخص کہنے لگا، ہم سفر کر کر کے تھک چکے ہیں، ہماری سواری بھی تھک چکی ہے، تو اب ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اس جنگل کے اندر، پھر جب کچھ جسم کے اندر بشاشت آ جائے گی تو ہم یہاں سے آگے سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، آرام کر لیتے ہیں۔ جب رکے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اس بندے نے دیکھا کہ حضرت زید سو رہے ہیں، نیند آ چکی ہے۔ تو اس کے پاس رسی تھی اور رسی کے ساتھ حضرت زید کے اس نے پاؤں باندھ دیے تاکہ یہ ادھر ادھر بھاگ نہ سکیں۔ اور جب وہ پاؤں باندھنے لگا، باندھ چکا، تو اس وقت حضرت زید اٹھے، انہوں نے دیکھا تو اب اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ آپ کا مال و دولت جو سامان تھا وہ اٹھا کر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا تو اس نے اپنی تلوار نکال لی قتل کرنے کے لیے۔ اب کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتا تھا، کوئی ادھر ادھر سے کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو مدد کر سکتا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا 3 مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مدد کی۔
انہوں نے ایک مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، دوسری مرتبہ پھر کہا یا ارحم الراحمین، تیسری مرتبہ پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان سے ایک فرشتہ اتارا، وہ فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے آ کر اس بندے سے انہوں نے تلوار لی اور اس کو فوراً وہیں پر قتل کر دیا، ڈھیر کر دیا۔ تو 3 مرتبہ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی اگر کوئی ایسی مدد چاہیے، کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے انسان بے بس ہو چکا ہے، تو یہ جملہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ جملہ پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔